آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے عظیم نبی کی جن کی زندگی ایمان، ہمت اور اللہ پر بھروسے کی مثال ہے، اور یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہیں اسلام میں خلیل اللہ یعنی اللہ کا خاص دوست کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے انسان کی کہانی ہے جو بچپن سے ہی سچ کی تلاش میں تھا۔ ایک ایسا شخص جو پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو گیا صرف اس لیے کیونکہ اسے حق نظر آ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک پوری قوم تھے، ایک ون مین آرمی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار امتحان میں ڈالا اور ہر امتحان میں وہ بخوبی کامیاب رہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیا۔ وہ اللہ کے دوست اس لیے بنے کیونکہ جو بھی اللہ نے فرمایا، چاہے انہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ابراہیم علیہ السلام بس اسے قبول کر لیتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب پوری قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ان کی زندگی میں کئی اہم واقعات ہوئے۔ چلیے ان کی زندگی کی کہانی بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ اور ان کے والد کا نام ازر تھا، اور ان کے 3 بیٹے ابراہیم، نہور اور حران پیدا ہوئے۔ حران کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام لوط تھا، جس کے بارے میں ہم آگے کی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تقریباً 4000 سال پہلے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بیچ کے بیٹے تھے، جن میں حران سب سے بڑا تھا۔ حران اپنی والد کی زندگی میں ہی وفات کر گیا۔ اکثر مورخ اور اسلامی روایت کے مطابق ان کی پیدائش بیبیلون کے علاقے میں ہوئی تھی، جو آج کے زمانے میں عراق کا علاقہ مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ نام کی لڑکی سے نکاح کیا جو کہ بانجھ تھی۔ ان کے والد اپنے بیٹے ابراہیم، بہو سارہ اور پوتے لوط کے ساتھ بیبیلون کی زمین سے نکلے اور سیریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ حران پر رک گئے جہاں ان کے والد کی 250 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ اور یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، یہ ہیومن ہسٹری کا سب سے امیزنگ اور حیرت انگیز واقعہ ہے، جسے سمجھنے کے لیے ان کی لائف سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ان کے ہجرت کرنے سے پہلے دنیا کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ لوگ پھر سے اللہ کو بھول چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ بت پرستی کرتے تھے، پتھر اور لکڑی کے بت بناتے تھے، انہی کو سجدہ کرتے تھے، انہی سے دعا مانگتے تھے اور انہی کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ ستاروں، چاند اور سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، اور کچھ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی شامل تھی۔ اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود ایک بت تراش تھے، یعنی وہ پتھر کے بت بناتے تھے اور پھر لوگ انہی بتوں کو پوجتے تھے۔ سوچئے ایک گھر جہاں روز نئے بت بنائے جا رہے ہوں، جہاں لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے ہوں، وہیں گھر میں اللہ کے ایک عظیم نبی کی پرورش ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی مختلف تھے۔ وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اپنے والد کو دیکھتے رہے۔ ان کے والد صرف ایک عام بت پرست نہیں تھے، بلکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکڑی اور پتھر کے بت بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے بچے کے طور پر دیکھتے کہ ان کے والد بت تراشتے ہیں اور پھر لوگ انہی بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نہایت شاکڈ ہوئے کہ یہ چیز تو ان کے والد اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور لوگ انہی کو معبود بنا کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بہت بھروسہ کرتے تھے اور انہیں اپنے کام میں لگاتے۔ وہ بت بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کرتے کہ جاؤ لوگوں کو بیچو، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت بیچنے کے لیے جب ندی کے پاس سے گزرتے تو بتوں کو پانی میں ڈبو دیتے تھے اور کہتے، بچاؤ اپنے آپ کو، تیر کر دکھاؤ، تم تو ڈوب رہے ہو، تم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے تو مجھے کیسے بچاؤ گے؟ تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو میرا خیال کیسے رکھو گے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا عقل مندی کا اظہار تھا کہ جو چیز اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی وہ انسان کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ دماغ یوز کرنا شروع کرتا ہے، اور ان کا دماغ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ یہ خدا ہیں۔ ان کی سوچ مختلف تھی۔ وہ اکثر سوچتے تھے اور اپنے آپ سے اور لوگوں سے سوال کرتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کا دل سچ کی تلاش میں تھا۔ یعنی کہ چھوٹی سی عمر سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو رد کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی عمر 7 سال کی تھی جب انہوں نے سوال اٹھانا شروع کیا، اور جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے انہوں نے کھلے عام بتوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ان بتوں سے دعا مانگتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اور وہ اکثر لوگوں سے ایک سمپل سوال پوچھا کرتے تھے کہ اگر یہ خدا ہیں تو یہ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ خدا ہیں تو کسی کو فائدہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ اور اگر یہ خدا ہیں خود کو بچاتے کیوں نہیں؟ اور یہ سوالات لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کے دل میں تو شک بھی پیدا ہوتا تھا، لیکن اکثر لوگ اپنی ضد کی وجہ سے سچ کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ پتھر کے ٹکڑوں کو کیوں پوجتے ہیں۔ اسی کو آزمانے کے لیے پھر ایک دن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا اور سوچا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، چاند ستارے سے زیادہ روشن تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن صبح ہونے پر چاند بھی چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ جو چیز غروب ہو جاتی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر سورج نکلا، سورج چاند سے بھی زیادہ روشن اور بڑا تھا۔ انہوں نے سوچا یہ سب سے بڑا ہے، شاید یہی رب ہو۔ لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم بات کہی
انہوں نے کہا میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی طرف۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اصل رب صرف وہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انبیاء میں فرماتا ہے اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خود سچ کو نہیں پہچانا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی سچ کو سمجھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد ازر سے بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عقل مند اور نیک بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو شرمندہ نہیں کیا اور نہ ان کے اعمال پہ ہنسے، بلکہ ان سے پیار کا اظہار کیا تاکہ والدانہ محبت جاگے۔ پھر نرمی سے پوچھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 48 میں اس گفتگو کا ذکر بہت پیارے انداز میں آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ اے میرے والد، آپ ان بے جان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سوچئے کہ کتنی ہمت اور ادب کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی۔ اور پھر فوراً سے کہا اے میرے والد، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ آپ میرے والد شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقیناً شیطان رحمان کا باغی ہے، اگر آپ نے اس کی پیروی کی تو اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ لیکن ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہیں لگا کہ ابراہیم ان کے مذہب اور ان کی روایت کو چیلنج کر رہا ہے۔ ان کا غصہ بڑھ گیا اور انہوں نے غصے میں جواب دیا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کو رد کرتے ہو؟ اگر تم نے یہ بات بند نہ کی تو میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا، یعنی پتھروں سے مار مار کے مار دوں گا۔ اب میرے سامنے سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ بات کسی بھی بیٹے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی ادب نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، یقیناً میرا رب نہایت رحمان ہے۔ میں تم سے اور تمہارے بتوں سے دور ہو جاؤں گا اور صرف اللہ کی طرف رجوع کروں گا۔ ان کے والد کا سخت رویہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو سچ کہنے سے نہیں روک سکا۔ وہ غصے اور غم کے ساتھ دیکھتے کہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کا عزم اور مضبوط ہو گیا کہ وہ ان روایت کو ختم کر کے رہیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا خلاصہ ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام شہر گئے اور قوم کے سامنے کھلے عام سوال اٹھایا کہ کیا یہ بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، صرف روایت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ بات سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے سوچا شاید ابراہیم مذاق کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، تمہارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اور اسی طرح سورہ عاشورہ کی آیت نمبر 69 سے 82 میں بھی اس بات کا ذکر ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اور انہیں ابراہیم کی کہانی سناؤ جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ تو ان کی قوم نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم پورے وقف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ تمہاری دعا سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم دیکھتے ہو کہ تم اور تمہارے باپ دادا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز قیامت میرے گناہ معاف کرے گا۔ وہ انہیں سمجھاتے تھے کہ بت صرف پتھر ہیں، وہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، لیکن قوم کے لوگ اپنی عادت اور روایت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ان کا مذہب ختم ہو جائے گا، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان سب کچھ ختم ہو گیا اور ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ حیران اور غصے میں ان کے والد تھے، کیونکہ وہ صرف بت پرست نہیں تھے بلکہ وہ خود بت تراشتے تھے اور بیچتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ ایک نیک بیٹا ہونے کے ناطے ان کا فرض ہے کہ اپنے والد کو برائی سے روکیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا، جس کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں آیا ہے، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک چال چلوں گا۔ اب بتوں کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلے پارٹ میں جان سکیں کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کا منہ بند کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل حصہ یہ تھا کہ وہ اکیلے تھے، ان کے پاس سب لوگ بت پرست تھے، ان کے والد، ان کی قوم، ان کے شہر کے لوگ بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی سچ کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور حق کی دعوت دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی کہ یا اللہ مجھے اور میری نسل کے لوگوں کو زبان پر اچھی یاد بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام دیا کہ ہر قوم انہیں عزت دیتی ہے۔ کرسچینٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانا، یہودی انہیں عزت دیتے ہیں اور نبی کے طور پر مانتے ہیں، اور مسلمان تو بے شک دل و جان سے انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ کسی بھی نبی کا مقام ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں ہے کہ مختلف عقیدوں، مختلف ایمان کے لوگ انہیں عزت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ سچ کی تلاش کرنی چاہیے،
دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر پوری دنیا بھی غلط ہو تو بھی انسان کو سچ پر قائم رہنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ حکمت اور نرمی کے ساتھ دینی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کی تھی۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا شروعاتی دور۔ آگے کیا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریں۔ اگر اس معلومات میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ملتا ہے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔